ایک حاملہ عورت کو اپنا معائنہ جو ہے وہ کروانا اس لیے ضروری ہے کہ بسا اوقات یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ نارمل ڈلیوری ہوتے ہوتے بھی بعض اوقات کوئی ایسی پیچیدگی آ جاتی ہے جس سے نبورداز ماں ہونا فوری طور پہ ناممکن ہوتا ہے. اس کے بیچ میں بہت ساری تکلیفیں جو ہیں وہ پہلے جان لینا اور ان کا علاج کر لینا بہت ضروری ہے. اس کے بیچ میں جیسے بلڈ پریشر کا چیک ہونا، اس کے نیوٹریشنل سٹیٹس کا چیک ہونا کہ اس کی غذائی ضروریات کون کون سی اس میں جو ہیں وہ غذائی اجزاء کم ہیں، جیسے آئرن کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، وائٹامن ڈی کی کمی ہے. اور اسی طرح حمل کے پہلے 3 مہینوں کے بیچ میں جو بہت الٹیوں کا آ جانا ہے، اس سے پانی کی کمی کا واقعہ ہونا، بہت سے وائٹامنس کا کم ہو جانا. تو اگر یہ اینٹی نیٹل خاتون کرواتی ہے تو وہ ان تمام تکلیفوں سے بچ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس بات کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ جب اس کا ڈلیوری کا وقت آئے، جب اس کی لیبر کا وقت آئے، تو پھر وہ پہلے معلوم ہو کہ اس کو کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس کو وقت سے اس کو آپریشن کی ضرورت تھی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک اچھے اینٹی نیٹل میں کہ ایک صحت مند بچہ اور صحت مند ماں جو ہے وہ کے لیے یہ اینٹی نیٹل کیئر جو ہے کیا جاتا ہے. کیا حمل کے دوران اگر تمام معائنے کیے جائے تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ نارمل ڈلیوری ہوگی یا بڑا آپریشن کیا جائے گا؟ جی بہت حد تک تو یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ حاملہ ہیں تو آپ کی لیڈی ڈاکٹر کچھ ایسی صورتحال ہوں گی جن کے میں وہ آپ کو پہلے ہی آپ کو بتا دے گی کہ آپ کا بچہ نارمل طریقے سے نہیں پیدا ہو سکتا. مثلا اس میں آپ کی جو گزرگاہ ہے بچے کی، جو پیلوس ہے جو عورت کا، اگر وہ ہڈی تنگ ہے تو وہ آپ کو پہلے ہی بتا دے گی. جیسے عورت کا خاتون کا قد چھوٹا ہے تو اسے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ کہ شاید اس کا پیلوس بھی چھوٹا ہوگا. تو اگر بچے کا سائز بڑا ہو یا پیلوس کا سائز چھوٹا ہو تو لازمی آپریشن ہوگا. اسی طرح بسا اوقات پہلا بچہ جو الٹا ہوتا ہے یا ملٹیپل پریگنینسیز ہوتی ہیں، مور دین ون، اگر پریگنینسی اف شی از کیرنگ مور دین ون فیٹس ان ہر ووم، تو اس ایسی خاتون میں بھی میل پریزنٹیشنز کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر آنول پہلے ہو بچہ بعد میں ہو، جسے ہم پلیسنٹا پریویا کہتے ہیں، ایسی خواتین کو بھی، یا جن خواتین کو کچھ عارضے لاحق ہوتے ہیں ان کے حمل کے ساتھ ساتھ، جیسے شوگر کی مریض ہے، بلڈ پریشر کی مریض ہے، ایکلیمشیا پری ایکلیمشیا ہے اس کو، یا اس میں شدید خون کی کمی ہے، یا اس کی آنول آگے ہیں، تو یہ ایسی صورتحال ہوتی ہیں. یا آڑا ہے بچہ یا ترچھا ہے بچہ، تو ایسی صورتحال میں پہلے ہی اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا جب جو ہی 37 ہفتے پورے ہوں گے یا جو مناسب ٹائم ہوگا تو اس میں آپ کا آپریشن کر دیا جائے. بہت سی خواتین کا ڈلیوری کے دوران بڑا آپریشن کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ڈلیوری کے دوران میں جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کچھ وجوہات تو ایسی ہیں جو ناگزیر ہوتی ہیں کہ ان کا لازمی آپریشن ہوگا. لیکن کچھ حالات لیبر کے دوران میں، دردوں کے دوران میں ایسے پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن میں آپریشن ناگزیر ہو جاتا ہے. مثلا بچے کی دل کی دھڑکن کا بہت بڑھ جانا، ماں کے دل کی دھڑکن کا بہت بڑھ جانا، جس کو ہم فیٹل ڈسٹریس یا میٹرنل ڈسٹریس کہتے ہیں، یا ماں کی جو بچے دانی ہے اس کا منہ نہیں کھل پاتا، یا بچے کا سر نیچے نہیں آ پاتا، یا اس کا پریزنٹنگ پارٹ نیچے نہیں آ پاتا، یا بعض اوقات جو ہی میمبرین اسٹرکچر ہوتی ہیں تو اس کی جو کارڈ ہوتی ہے امبلائکل کارڈ نیچے آ جاتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے لیکن یکدم سے دردیں بند ہو جاتی ہیں جو کسی بھی صورت پہ آرٹیفیشلی نہیں پروڈیوس کی جا سکتی. تو ایسی صورتحال میں بچے کا جو ہے وہ بڑا آپریشن دردوں کے دوران میں بھی کرنا جو ہے وہ ناگزیر ہو جاتا ہے. آپ کے تجربے کے مطابق نارمل ڈلیوری بہتر ہے یا سی سیکشن بہتر ہے؟ جی آج کل تو دونوں ہی جو ہیں، جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ یہ کہتے تھے کہ آپ کبھی کسی مریض کو یہ مت کہیے گا کہ ڈیورنگ اینٹی نیٹل وزٹس کہ آپ کا یہ بچہ نارمل ہوگا، اس لیے کہ نارمل کی طرف جاتے جاتے بھی، جیسے میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا، کہ کچھ ایسی ناگزیر وجوہات دردوں کے دوران بھی پیدا ہو جاتی ہیں. مثلا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نارمل ڈلیوری ہو جائے تو اس کا آنول جو ہے وہ اندر رہ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو بیہوش کر کے اس کی آنول نکالنی پڑتی ہے، یا خون زیادہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ پہلے جج نہیں کیا جا سکتا کہ ایسی عورت کو کوئی ٹیئر آ جاتا ہے یا اس کا کوئی اندر سے عضب پھٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹانکے لگانے پڑتی ہیں، اس کی ڈلیوری نارمل نہیں رہتی، اب نارمل کی طرف چلی جاتی ہے. تو دونوں صورتوں میں اگر آپریشن بھی اگر کرنا پڑے تو آج کل کی جو سہولیات ہیں جن میں بے ہوشی کی سہولیات ہیں، خون بلڈ ٹرانسفیوژن کی سہولیات ہیں، اسٹرلائزیشن کی سہولیات ہیں، مستند ہاتھ ہیں جو آپریشن کرتے ہیں، تو دونوں صورتحال جو ہیں
وہ ان کے بیچ میں آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. کیا ایک دفعہ سے اگر بڑا آپریشن کیا جائے تو اگلے حمل میں بھی بڑا آپریشن ہی کرانا ضروری ہوتا ہے یا وہاں پر نارمل ڈیلیوری بھی کی جا سکتی ہے؟ اگر پہلا بچہ بڑے آپریشن سے ہو جاتا ہے تو تقریباً 50-50 چانسز ہو جاتے ہیں کہ اگلی دفعہ بھی شاید آپریشن ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا. اگر وہ وجوہات ناگزیر تھی جس کی وجہ سے پہلی دفعہ کیا یا ایبسولیوٹ تھی تو پھر تو اگلی دفعہ بھی آپریشن ہوگا. لیکن اگر ناگزیر وجوہات نہیں تھیں، وہ ایسی تھیں کہ جو اب دوران حمل یا دوران بچے کی پیدائش کی دردوں کے درمیان میں لگیں، تو اگلی دفعہ اس کا بچہ نارمل بھی پیدا ہو سکتا ہے. لیکن جب 2 بڑے آپریشن ہو جائیں تو پھر تیسرے کے لیے نارمل کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. بالکل. کیا بڑے آپریشن کی طرح خون لازماً لگایا جاتا ہے؟ بڑے آپریشن کے دوران میں اگر تو آپ نے اچھا اپنا اینٹی نیٹل وزٹس کروائے ہیں تو آپ میں خون کی کمی نہیں ہوگی. اور بہت سی جگہوں پہ اور بہت سے ڈاکٹرز خون کا جو استعمال جو ہے وہ بہت ناگزیر وجوہات کی وجہ سے کرتے ہیں جب بالکل ناممکن ہو. ورنہ عام طور پہ جو مریض کا اچھا حمل کا چیک اپ ہوا ہوتا ہے تو اس میں خون کی کمی نہیں ہوتی.